بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ میں نے گزارش کی تھی کہ مسئلہ تقلید کو سمجھنے کے لیے چار باتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 تقلید کی تعریف، نمبر 2 تقلید کے دلائل، نمبر 3 تقلید پر ہونے والے شبہات کے جوابات، نمبر 4 ترک تقلید کے نقصانات۔ تقلید کے دلائل چل رہے تھے اور دلائل میں احادیث کا نمبر تھا۔ کل ایک حدیث پیش کی تھی تقلید کے دلائل پر، آج دوسری حدیث سماعت فرمائیں۔ سنن ابی داؤد باب اجتہاد الرأی فی القضاء، باب اجتہاد الرأی فی القضاء۔ میں یہ وضاحت اس لیے کرتا رہتا ہوں کہ آپ نے بابن کو کیا پڑھنا ہے، بابن پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے اور باب و مضاف پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح ترجمۃ الباب چلتا ہے۔ اور اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو پھر ایسے نہیں پڑھتے، بابن اجتہاد الرأی فی القضاء۔ یہ تو میں نے الگ الگ اس لیے پڑھ کے بتایا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ لفظ کون سا ہے۔ اگر ویسے ملا کے پڑھنا پڑے تو پھر کیا پڑھیں گے، باب نجتہاد الرأی فی القضاء۔ کیا پڑھیں گے، باب نجتہاد الرأی فی القضاء۔ اب بندہ سمجھتا ہے کہ باب و نجتہاد کیسے ہے، جیسے آپ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، آگے اگر ملا کر پڑھیں پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ میں اس کی مثال پیش کروں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو۔ یہ وہ طلباء جن کو اپنے صرف پر ناز ہوتا ہے نا، یہ میں تعلیلیں ان کے لیے کرتا رہتا ہوں تاکہ ان کو احساس ہوتا رہے کہ ہم نے بھی صرف آپ کی طرح نہ صحیح لیکن کچھ نہ کچھ پڑھی ہے۔ جب آپ ملا کر پڑھیں گے تو پھر اجتہاد باب افتعال کا حمزہ درمیان کلام میں آنے کی وجہ سے گر جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد بابن پر تنوین ہے اور تنوین کا نون ساکن ہے اور جیم بھی ساکن ہے۔ اب جب دو ساکن جمع ہو جائیں تو پہلے ساکن کو حرکت کون سی دیتے ہیں، الساکن اذا حرک بالکسر، تو پھر کسرہ دیں گے تو باب اجتہاد الرأی فی بن جائے گا۔ یہ میں تعلیل اس لیے کرتا ہوں کہ بعض طلباء کو ناز ہوتا ہے کہ ہمیں صرف بڑی آتی ہے اور شاید ان کو صرف نہیں آتی، اس لیے ہم نے طے کیا کہ انشاءاللہ آئندہ سال سے مرکز میں ہم اعدادیہ، متوسطہ، درجہ اولیٰ اور درجہ ثانیہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ بہت سارے حضرات کی خواہش تھی کہ درجہ کتب کا آغاز کریں، ہم نے کہا آئندہ سال سے کرتے ہیں لیکن درجہ ثانیہ تک رکھیں گے، آہستہ آہستہ پھر سال رابعہ اوپر جائیں گے۔ پہلے ہماری خواہش یہ تھی کہ ہم ڈائریکٹ دورہ حدیث کا آغاز کریں، مشورہ بھی ہو گیا، ایک مرتبہ اساتذہ میں اسباق تقسیم بھی ہونے لگے کہ ہم تخصص بھی کریں اور دورہ حدیث بھی کریں۔ اور اگر ہم دورہ حدیث کا آغاز کر دیں تو مجھے بڑی اچھی طرح اندازہ اور یقین ہے کہ طلباء دورہ حدیث نے بہت بڑی تعداد میں آنا ہے۔ ہمارے یہاں بعض پاکستان میں ایسے مدارس ہیں جو مشکات تک ہیں، اور انہوں نے از خود مجھے یہ بات کی اگر آپ دورہ حدیث شروع کریں تو ہم مشکات کے بعد اپنے ادارے کے سارے طلباء دورہ حدیث کے لیے آپ کو دیں گے۔ اس کے باوجود بھی ہم نے دورہ حدیث شروع نہیں کیا۔ عام آدمی کو بڑا تعجب ہوتا ہے کیوں شروع نہیں کرتے۔ میں نے آپ سے کئی بار کہا نا، جو ہمارے قریب نہیں آتا اس کو ہمارے مزاج سمجھ نہیں آتے۔ نہ کرنے کی بنیادی وجہ کہ ہم مدارس سے لڑائی اور اختلاف نہیں پیدا کرنا چاہتے۔ تخصص شروع کریں تو مدارس سے اختلاف نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ دورہ حدیث کے بعد طالب علم آزاد ہوتا ہے، تخصص فی الافتاء کرے، تخصص فی الحدیث کرے، تخصص فی تحقیق کرے، اس کے بعد کئی تخصصات کا میدان ہوتے ہیں اور مدرسے والوں کے لیے مسئلہ نہیں بنتا۔ لیکن اگر ایک مدرسے میں مشکات اور موقوف علیہ کے درجے میں 10 طلباء ہوں، ان میں سے 2 طلباء آئندہ سال دورہ حدیث ان کے پاس کرنے کے بجائے ہمارے پاس آ جائیں، آئندہ جب ہم اس مدرسے میں جائیں گے تو ان مدرسے والوں کا دل ہمارے بارے میں تھوڑا سا تنگ ہوگا، کیوں؟ یہ ہمارے دورے کے لڑکے کھینچتے ہیں، ہمارا دورہ خراب کرتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ دورے کا آغاز کرنے سے بعض مدارس سے ہمارا پھڈا پڑ سکتا ہے، ہم نے صرف اس بنیاد پہ دورہ حدیث شروع نہیں کی، اللہ گواہ ہے، اور کوئی وجہ نہیں، صرف یہ بنیاد ہے۔
اب بتائیں کتنی ہم رعایت کرتے ہیں کہ مدارس میں اختلاف کی ہماری ترتیب پیدا نہ ہو، اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ ہمارے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ان کا مزاج مدارس سے ہم آہنگی کا نہیں ہے، حالانکہ حاشا وکلا ہمارے دماغ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال آئندہ سال انشاءاللہ اعدادیہ یہ متوسطہ درجہ اولا اور درجہ ثانیہ تک ہم داخلہ رکھیں گے۔ اس میں آپ کے عزیز اور طلباء تعلق والے آنا چاہیں تو آپ ان کو بڑے شوق سے بھجوائیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا سبق انشاءاللہ یہ 16 شوال کو شروع ہو جاتا ہے، خواہ اس میں جمعہ ہو، خواہ اتوار ہو، خواہ پیر ہو۔ 10 سے 15 ہمارے داخلے ہوتے ہیں اور 16 کو سبق شروع ہو جاتا ہے، تو جس طالب علم کو بھیجیں تو اس کا اہتمام کریں وہ 16 سے پہلے یہاں پر پہنچ جائے۔ 15 کی شام کو داخلہ ہم بند کرتے ہیں اور 16 کو سبق ہم اپنا شروع کرا دیتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا عامل اور یمن کا معلم بنا کر بھیجا۔ عامل سے مراد ہے گورنر اور معلم سے مراد ہے استاذ۔ حضرت معاذ کو بھیجا کہ آپ جا کر مسائل کی تعلیم بھی دے اور وہاں جا کر آپ قضاء اور فیصلے بھی کریں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگے، یا یوں سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کچھ سوالات فرمائے۔ ان سوالات کا مطلب یہ تھا کہ میں جس بندے کا انتخاب کر کے بھجوا رہا ہوں انتخاب پہ پورا اترتا بھی ہے یا نہیں، اور جس مقصد کے لیے بھیج رہا ہوں وہ مقصد اس کے ذریعے میرا پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات فرمائے شرح صدر کے لیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف تقضی اذا عرض لک قضاء، اے معاذ جب تمہارے پاس کوئی فیصلہ آئے، تمہارے پاس کوئی قضیہ آئے، کوئی کیس آ جائے تو آپ اس کا فیصلہ کیسے کریں؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اقضی بکتاب اللہ، میں قرآن کریم کے ذریعے اس کا فیصلہ کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، اگر قرآن کریم میں اس کیس کا فیصلہ تمہیں نہ ملے، اس کا حکم نہ ملے، پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر مجھے قرآن کریم میں نہ مل سکا فَبِسُنَّتِ رسول اللہ، تو میں آپ کی مبارک سنت کے ذریعے فیصلہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّتِ رسول اللہ وَلَا فِي کتاب اللہ، اگر اس کیس کا فیصلہ تمہیں صاف صاف قرآن کریم میں بھی نہ ملے اور میری سنت میں بھی نہ ملے تو پھر فیصلہ کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ نے عرض کیا اجتہد برائیی، جب صحابی نبی کے مقابلے میں آئے تو پھر یہ نہیں کہتے حضرت معاذ نے فرمایا، پھر کہتے ہیں حضرت معاذ نے عرض کیا۔ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ چونکہ میں ترجمے بار بار یہ لفظ کہہ رہا ہوں، اور جب آپ بھی ترجمہ کریں تو ان لفظوں کا خیال کیا کریں۔ ہمارے ہاں بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ الفاظ یاد ہوتے ہیں اور ہر جگہ بھی اسی الفاظ کو فرماتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھی آپ میرے پاس کب تشریف لائیں گے جی کہہ دیں گے، اور کبھی خود کہتے ہیں میں آپ کے پاس تشریف لاؤں گا تو میں یہ کھاؤں گا۔ بھئی تو تشریف لائے گا یا تو حاضر ہوگا؟ تو بڑے کو یہ نہیں کہتے جب میں آپ کے پاس تشریف لاؤں گا۔ اچھا اسی طرح بعض لوگوں نے بیٹے کے بارے میں صاحبزادہ سنا ہوتا ہے، اپنا بیٹا ہو تو پھر بھی کہتے ہیں یہ ہمارا صاحبزادہ ہے۔ اپنے بیٹے کو اپنی زبان سے صاحبزادہ تھوڑے ہی کہتے ہیں۔ اگر کوئی کہہ دے ہمارے استاذوں کا صاحبزادہ ہے تو بات ٹھیک ہے، اور استاد خود ہی کہتا رہے میرا صاحبزادہ ہے تو اس نے تو کل کو صاحبزادہ بننا ہے نا۔ پھر بعد میں خراب ہو جائے تو کہتے میرا بیٹا بگڑ گیا۔ جب آپ نے بچپن کے زمانے سے اپنی زبان سے خود صاحبزادہ کہا ہے، اب تو بگڑنا اس کا حق بنتا ہے نا، اس لیے کہ بگاڑنے میں آپ کا پورا دخل ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کے بارے میں صاحبزادہ گان کے لفظ کی بجائے یہ کہا کرو یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری اولاد ہے، اس طرح کے لفظ کہا کرو۔ تو بہت سارے حضرات ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ میرے ساتھ میرا ڈرائیور ایک تھا، یہ ابھی جو ہے ان سے پہلے تو عالم نہیں تھا، سادہ تھا، ماشاءاللہ اچھا تھا۔ تو ایک جگہ ہم کھڑے ہوئے راستہ پوچھنا تھا، تو مجھے راستہ پوچھنا تھا تو ایک ریڈی والے سے کہنے لگا حضرت ہم نے فلاں جگہ جانا، یہ جگہ کس طرف ہے؟ تو میں نے کہا مجھے گولی مار دو۔ میں نے مذاق میں کہا نا مجھے گولی مار دو، کہتا سج کی آخ دیو؟ میں کہا میں بھی حضرت ہے یہ بھی حضرت ہے تو مینوں نال تیرے بہن دے فائدہ کی ہے؟
میں خوش تھا تو مجھے اب حضرت کہتا ہے، شاید مجھے بڑا آدمی سمجھتا ہے، مجھے اب پتہ چلا کہ تیرے یہاں ریڑھی والا بھی حضرت اور میں بھی حضرت ہوں۔ تیرے یہاں حضرت سے مراد وہ قابل احترام بندہ نہیں ہے، تیرے یہاں حضرت سے مراد ہر وہ بندہ جو تیرے سامنے ہتھے چڑھ جائے وہ حضرت ہی ہے، تو نے اس کو حضرت بنا کے چھوڑنا ہے۔ اب میرا مقصد اس کو تنبیہ کرنا تھا کہ ہر بندے کے لیے ایسا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ آپ اپنے استاد کو حضرت صاحب کہتے ہیں، شیخ کو حضرت صاحب کہتے ہیں، عالم کو کہتے ہیں، تو دکاندار کو بھائی جان کے حضرت صاحب کیوں کہتے ہیں؟ بھائی جان کہیں، کوئی اور عزت والا لفظ استعمال کرے نا۔ میں خیر سمجھا ہی رہا تھا کہ اس کو ترجمے سمجھا کریں، جب صحابی کے مقابلے میں ہمارا نام آئے تو پھر کہیں گے ہم نے عرض کیا ہے اور صحابی کے بارے میں صحابی نے فرمایا ہے، اور جب صحابی نبی کے مقابلے میں آ جائے اب صحابی کے بارے میں کیونکہ نے عرض کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت معاذ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اجتہد برائیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، ولا آلو، اور میں اس اجتہاد کرنے کے اندر کوئی کمی نہیں کروں گا، اپنا پورا زور لگا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کی زبان سے جب یہ لفظ سنا تو آپ نے ایک جملہ فرمایا اور ایک کام کیا، ایک آپ کا قول ہے اور ایک آپ کا فعل ہے، دونوں باتیں سمجھیں، ایک قول اور ایک فعل ہے۔ فعل کیا تھا؟ فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ، یہ اللہ کے نبی کا فعل ہے، اور آپ کا قول کیا تھا؟ وقال الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ۔ ایک آپ کا فعل ہے اور ایک آپ کا قول ہے۔ فعل بھی بڑا عجیب ہے اور قول بھی بڑا عجیب ہے۔ فعل کو بھی سمجھنے کے لیے دماغ چاہیے اور قول کو بھی سمجھنے کے لیے دماغ چاہیے۔ فعل کتنا زبردست ہے اور قول کتنا زبردست ہے۔ فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ حضرت معاذ کے سینے پر مارا، اور قول کیا ہے؟ الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ۔ اے اللہ میں شکر کرتا ہوں، الحمدللہ شکر ہے اس اللہ کا جس اللہ نے توفیق عطا فرمائی میرے نمائندے کو اس بات کی کہ جس سے میں اللہ کا نمائندہ خوش ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی بہ رسولہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے میرے نمائندے کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ جس بات پر اللہ کا نمائندہ یعنی میں محمد رسول اللہ خوش ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی سمجھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی سمجھیں۔ پہلے اس حدیث کو تھوڑا سا سمجھ لیں، اس کے بعد ہم استدلال کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت معاذ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیف تقضی ان عرض لک قضاء، اے معاذ جب لوگ آپ کے پاس آئیں گے فیصلہ کروانے کے لیے، مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو آپ جواب کیسے دیں گے؟ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے تقسیم فرما دی، ایک سائل ہوتا ہے ایک مجیب ہوتا ہے۔ حضور پاک نے تقسیم فرما دی، ایک سائل ہوتا ہے اور ایک مجیب ہوتا ہے۔ آج کی زبان میں سمجھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تقسیم، ایک ضرورت مند ہوتا ہے ایک محقق ہوتا ہے۔ ہر بندہ محقق نہیں ہوتا، ایک آدمی کی ذمہ تحقیق کروانا ہے اور ایک کی ذمہ تحقیق کرنا ہے، ایک آدمی کی ذمہ بات پوچھنا ہے اور دوسرے کی ذمہ بات بتانا ہے، ایک آدمی کی ذمہ سوال ہے اور دوسری آدمی کی ذمہ جواب ہے۔ تو اللہ کے نبی نے تقسیم فرما دی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ تحقیق ہر بندے کا حق ہے اور محقق ہر بندہ ہوتا ہے، یہ اتنا بڑا محقق ہے جس نے حضور کی تحقیق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق یہ ہے کہ ہر بندہ محقق نہیں ہوتا، ایک سائل ہوتا ہے اور ایک مجیب ہوتا ہے، ایک نے بات پوچھنی ہے اور ایک نے بات بتانی ہے۔ صاف پتہ چل رہا ہے، ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ ایک سائل ہوگا ایک مجیب ہوگا، ایک مسئلہ پوچھے گا دوسرا مسئلہ بتائے گا۔ ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی۔ نمبر 2، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجیب، محقق اور جواب دینے والے کے لیے ترتیب بتائی ہے کہ جو بندہ جواب دے اس کی ترتیب یہ ہے، نمبر 1 وہ کتاب اللہ کو دیکھے،
نمبر 2 سنت رسول اللہ کو دیکھے، اور نمبر 3 اجتہاد کرے۔ معلوم ہوا کہ دلائل کی ترتیب یہ ہے کہ پہلا نمبر قرآن کا ہے، اور دوسرا نمبر سنت کا ہے، اور تیسرا نمبر اجتہاد کا ہے۔ یہ دلائل کی ترتیب ہے، پہلا نمبر قرآن کا، دوسرا نمبر سنت کا، اور تیسرا نمبر اجتہاد کا۔ یہ ترتیب بتائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور پاک نے کیوں فرمائی ہے؟ حضرت معاذ نے جواب دیا، حضور نے تصدیق فرما دی، تو معلوم ہو یہ ترتیب حضرت معاذ کی نہیں بلکہ یہ ترتیب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ 2 باتیں سمجھ آ گئی۔ نمبر 3، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ ترتیب فرمائی کہ پہلا نمبر کتاب اللہ کا، دوسرا سنت کا، تیسرا اجتہاد کا، حضرت معاذ نے اجتہاد والی دلیل کے ساتھ ایک لفظ استعمال کیا ہے۔ اگر یہ لفظ سمجھ آ جائے تو کئی شکوک ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اجتہد برأیی، اجتہد، صرف اجتہد نہیں فرمایا بلکہ اجتہد برأیی فرمایا۔ معلوم ہوا مجتہد ہوتا ہی وہ ہے جو صاحب الرائے ہو، جو صاحب الرائے نہ ہو مجتہد ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کرے بات آپ کو سمجھ آ گئی ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ پر اعتراض یہ ہے، غیر مقلدین کہتے ہیں کہ لوگ ابو حنیفہ کو صاحب الرائے کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جب وہ مجتہد ہے تو اس کا صاحب الرائے ہونا ضروری ہے، جو صاحب الرائے نہ ہو وہ مجتہد ہو سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ حضرت معاذ نے کہا اجتہد برأیی، تو اللہ کے نبی خوش ہو گئے کہ میرا معاذ صاحب رائے ہے۔ مجتہد ہوگا وہ جو صاحب رائے ہو، جو صاحب رائے نہیں مجتہد ہوگا کیسے؟ امام ابو حنیفہ کا امت کے فقہا اور محدثین کو صاحب الرائے کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام حنیفہ کو مجتہد مانتے ہیں۔ تو امام صاحب کے بارے میں صاحب الرائے کا لفظ آنا یہ امام صاحب کے نقص کی دلیل ہے یا کمال کی دلیل ہے؟ وہ غیر مقلد کہتے ہیں امام صاحب کے نقص کی دلیل ہے، کیوں؟ وہ صاحب الرائے تھے۔ صاحب الرائے کا معنی کہ اس کے پاس قرآن بھی ہے، اس کے پاس سنت بھی ہے، اور ان دونوں کے بعد اس کے پاس اپنی رائے بھی ہے۔ حضرت معاذ کے پاس کتاب اللہ کا علم بھی ہے، سنت رسول کا علم بھی ہے، اور ساتھ ان کی اپنی رائے بھی ہے۔ تو اجتہد برأیی، یہ برأیی کا لفظ بتا رہا ہے کہ مجتہد وہی ہوتا ہے جو صاحب الرائے ہو، جو صاحب الرائے نہ مجتہد ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ تو امام صاحب کا صاحب الرائے ہونا یہ امام صاحب کی قوت کی دلیل ہے، امام صاحب کے ذوق کی دلیل نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ میں یہاں پہ ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، تفصیل پھر کسی موقع پر، یہ مستقل ایک مضمون ہے جو بڑا تفصیل طلب ہے، صرف آپ متن ذہن میں رکھ لیں۔ متن ذہن میں رکھیں، نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے، اور مجتہد معجور ہے۔ نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے، اور مجتہد معجور ہے۔ نبی معصوم ہے یعنی اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتے نہیں۔ صحابی محفوظ ہے، صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کے نام اعمال میں باقی رہنے دیتے نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نبی معصوم ہے، اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتے نہیں۔ صحابی محفوظ ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کے نام اعمال میں باقی رہنے دیتے نہیں۔ اور مجتہد معجور ہے، معجور ہونے کے معنی اجتہادی مسئلے میں اس سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن اس خطا پر بھی اللہ اس کو گناہ نہیں دیتے بلکہ اجر دیتے ہیں۔ اب جو بات میں نے سمجھانی ذرا وہ سننا۔ نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے، مجتہد معجور۔ اگر دو محفوظوں میں اختلاف ہو جائے تو دلیل میں معصوم کو پیش کرتے ہیں، اور اگر دو معجوروں میں اختلاف ہو جائے تو دلیل میں محفوظ کو پیش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کرے آپ کو جملہ سمجھ آ جائے صحیح۔ اگر دو محفوظوں میں اختلاف ہو جائے تو دلیل میں معصوم کو پیش کرتے ہیں، اور دو معجوروں میں اختلاف ہو جائے تو دلیل میں محفوظ کو پیش کرتے ہیں۔ جب اعتراض آئے محفوظ یعنی صحابی پہ تو پھر دلیل میں نبی آ جاتا ہے۔ کیوں؟ صحابی کے اس عمل پر اعتراض ہے تو یہ عمل تو اللہ کے نبی نے بھی کیا ہے۔ اگر صحابی کے اس جملے پر اعتراض ہے تو یہ جملہ تو نبی سے بھی ثابت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟
اور اگر کوئی اعتراض کرے کہ جی مجتہد پر اعتراض ہے، ہم کہتے ہیں یہ کام تو صحابی نے بھی کیا ہے۔ تو اگر محفوظ پر اعتراض آئے تو دلیل میں معصوم پیش کرتے ہیں، اور جب اعتراض معذور پر آئے تو دلیل میں محفوظ پیش کرتے ہیں۔ میں اس پورے اصول پر بات نہیں کرتا، لیکن محفوظ پر اعتراض ہے، معصوم کو پیش کرتے ہیں، اس کی مثال بھی ذہن میں رکھ لیں تاکہ دوسری صورت پر یہ مثال سامنے آ سکے۔ نمبر 1 مثال سمجھیں۔ ایک شخص مجھ سے پوچھنے لگا کہ جب 2 بندے لڑیں تو ایک بندہ حق پر ہوتا ہے اور دوسرا باطل پر ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 2 بندے لڑیں اور دونوں حق پر ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا، ایک حق پر ہوگا اور ایک باطل پر ہوگا۔ میں نے کہا آپ ہم سے ہاں نہ کروائیں، آپ پورا سوال کر لیں، میں جواب پھر دوں گا، آپ پورا سوال کر لیں۔ اس نے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی آپس میں لڑے ہیں، اور جب 2 بندے لڑ پڑے تو ایک حق پر ہے ایک باطل پر ہے، مجھے بتائیں حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں کہ 2 بندے آپس میں لڑ پڑے ہیں اور دونوں حق پر ہیں اور دونوں جنتی ہیں، باطل پر ایک بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا جی وہ کون تھے؟ نہ، میں نے کہا میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، میں 2 بندے پیش کرتا ہوں، اب آپ نے جواب دینا حق پر کون ہے باطل پر کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں اور حضرت ہارون بھی نبی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا جب اس قوم نے شرک کیا تھا تو ہارون تو نے کیوں نہیں روکا؟ تجھے روکنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا میں نے اس لیے نہیں روکا کہ آپ طور پہ گئے تھے، اور اگر میں روکتا لڑائی ہو جاتی تو آپ نے کہنا تھا میں قوم کو لڑائی کے بغیر چھوڑ کر گیا، میرے آنے سے پہلے تو نے امت میں لڑائی پیدا کرا دی ہے۔ آپ دیکھیں دونوں نبی دلیل دے رہے ہیں نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ چڑھا، انہوں نے حضرت ہارون کی داڑھی بھی پکڑ لی اور ہارون کے سر کے بکڑ پہن کے کھینچنا شروع کر دیا، اور ہارون علیہ السلام عرض کر رہے ہیں یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بینی۔ اب دیکھو میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون میں تلخی بھی ہو گئی ہے اور ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ گئی ہے، مجھے بتائیں حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے؟ اس نے کہا جی دونوں حق پر ہیں۔ میں نے کہا علی اور امیر معاویہ لڑے ہیں اور دونوں حق پر ہیں، اگر لڑائی میں ایک کا باطل پر ہونا ضروری ہے تو مجھے بتاؤ ان نبیوں میں سے باطل پر کون ہے؟ اس نے کہا یہ دونوں جنتی ہیں۔ میں نے کہا 2 نبیوں میں تلخی ہو جائے تو دونوں جنتی ہیں، تو 2 صحابہ میں تلخی ہو جائے تو وہ بھی دونوں جنتی ہیں۔ اب دیکھو اختلاف 2 محفوظ میں تھا نا، ہم نے دلیل میں کس کو پیش کیا؟ معصوم۔ میرے پاس اللہ کا شکر ہے اس پر پورا ذخیرہ ہے، میں صرف ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ اور اگر معجور پر اعتراض ہو جائے تو پھر دلیل میں کسے پیش کرتے ہیں؟ محفوظ کو۔ اس پر مثالیں بہت ساری ہیں، مثلا جیسے کل بھی میں نے ایک بات کی تھی، اگر ایک بندہ کہہ دیتا ہے کہ جی امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ، اگر ان دونوں میں اختلاف ہو جائے تو ایک غلط اور ایک ٹھیک ہوگا، یہ دونوں ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم نے کہا ہم دلیل میں صحابی کو پیش کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ غزوہ خندق کے بعد حکم آ گیا کہ ہتھیار اتارے نہیں بلکہ آگے بنو قریظہ پر حملہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ تھا، کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی، تم میں سے ہر آدمی بنو قریظہ کے محلے میں جا کر نماز پڑھے، تم میں سے ہر آدمی بنو قریظہ کے محلے میں جا کر نماز پڑھے۔ یہ میں نے حصر کا ترجمہ کیا ہے، لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ تھا، آپ نے ترجمہ کرنا ہے تم میں سے کوئی ایک نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ کے محلے میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ ترجمہ آپ کو نہیں سمجھ آنا تو کالج کا لڑکا کیسے سمجھے گا؟ تو آپ ترجمہ وہ کریں نا جو عوام کو سمجھ آ جائے۔ ترجمہ حدیث کا کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی بنو قریظہ کے محلے میں جا کے نماز پڑھے، جلدی چلو نماز وہاں پڑھنی ہے۔ راستے میں سورج غروب ہونے لگا، قریب وقت آ گیا اور ابھی عصر کی نماز باقی ہے۔ اب صحابہ کرام کی 2 ٹولیاں ہو گئی۔ ایک صحابی بازو نے کہا کہ اللہ کے نبی کی مراد یہ تھی اتنا جلدی جانا کہ عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنا، ہمیں چونکہ دیر ہو گئی ہے لہذا ہم عصر کی نماز راستے میں پڑھ لیتے ہیں، نماز قضا نہ ہو۔ حضور کی مراد یہ نہیں تھی کہ وہاں پڑھنا، حضور کی مراد یہ تھی کہ اتنا جلدی جانا کہ تم عصر تک وہاں پہنچ جاؤ۔
ہمیں دیر ہو گئی ہے، نماز تو خراب نہ کریں، نماز پڑھ لیں۔ اور دوسرا گروہ صحابہ کہنے لگا نہیں، اللہ کے نبی کی منشا ہی یہ تھی کہ تم نے بنو قریظہ کے محلے ہی میں نماز پڑھنی ہے، اب دیر ہو گئی ہے، ہم نماز قضا تو کر لیں گے لیکن راستے میں نہیں پڑھیں گے، چونکہ حضور کا ارشاد یہ ہے کہ تم نے وہاں پڑھنا ہے۔ اب فرق کیا ہوا؟ بعض صحابہ نے الفاظ کے ظاہر کو دیکھا اور بعض نے الفاظ کی منشا کو دیکھا۔ بعض صحابہ نے الفاظ کے ظاہر کو دیکھا اور بعض نے منشا کو دیکھا، تو بعضوں نے نماز پڑھ لی اور بعضوں نے وہاں جا کے قضا پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا فلم یعنف واحدا منہم، اللہ کے نبی نے کسی ایک پر بھی تنقید نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا جن رستے پڑھی وہ بھی ٹھیک ہے اور جن نے وہاں جا کر پڑھی وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب دیکھو ہم پوچھیں گے ان میں سے ٹھیک صحابہ کون سے ہیں اور غلط کون سے ہیں؟ آپ نے کہا دونوں ٹھیک ہیں۔ اجتہادی مسئلے پہ ایک رائے امام ابو حنیفہ کی ہو اور ایک رائے امام مالک کی ہو تو ہم کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہیں۔ تو جب اعتراض معجور پر ہو تو پھر دلیل میں محفوظ کو پیش کرتے ہیں۔ میں آپ اس کی مثال کو سمجھے، اعتراض امام ابو حنیفہ پر ہے کہ یہ صاحب الرائے ہے۔ یہ کون ہے صاحب الرائے؟ امام ابو حنیفہ معجور ہیں یا محفوظ ہیں؟ دلیل میں کون آئے گا؟ محفوظ آئے گا۔ یہ دلیل میں آ گیا اجتہد برائے، آ گیا نا دلیل میں اجتہد برائے۔ معجور پر اعتراض ہوا، یہ صاحب رائے ہے، صاحب قرآن نہیں ہے۔ صحابی کہتے ہیں اجتہد برائے، میں مجتہد ہوں، صاحب رائے ہوں۔ اللہ کے نبی خوش ہو گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مجتہد کا صاحب رائے ہونا، اس کی تصدیق صحابی کی زبان سے ہے اور نبی کی تائید سے ہے۔ صحابی کی زبان سے ہے اور نبی پاک کی تائید سے ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ آگے چلیں۔ دو باتیں میں نے کی ہیں، تین ہو گئی ہیں، تین ہو گئی۔ اب چوتھی سنیں، گنتے آپ نے باتیں جانی ہیں، سمجھاتا میں رہوں گا، چوتھی بات سمجھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے معاذ تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ نے عرض کیا اقضی بکتاب اللہ، فرمایا فإن لم تجد، انہوں نے کہا بسنت رسول اللہ۔ ذرا لفظ سمجھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا فإن لم یکن، بلکہ فرمایا فإن لم تجد۔ حضرت معاذ نے کہا میں فیصلہ کتاب اللہ سے کروں گا، تو حضور پاک نے یہ نہیں فرمایا فإن لم یکن، اگر کتاب اللہ میں اس کا فیصلہ نہ ہو تو پھر، اگر اس کا حل قرآن میں نہ ہو تو پھر، فرمایا فإن لم تجد، اگر تجھے کتاب اللہ میں نہ ملے تو پھر، انہوں نے کہا جی بسنت رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا فإن لم یکن، اگر اس کا فیصلہ سنت میں نہ ہو تو پھر، فرمایا فإن لم تجد، اگر تجھے سنت میں بھی نہ ملا تو پھر۔ معلوم ہوا اب اللہ کے نبی سمجھانا چاہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے، توجہ رکھنا، ہو سکتا ہے ایک مسئلہ قرآن میں موجود ہو لیکن مجتہد محنت کرے اور نہ ملے اور اس کے مد مقابلہ اپنا اجتہاد کھڑا کر دے، باوجود اس کے کہ مسئلہ قرآن میں موجود ہے اور مجتہد کی رائے اس کے خلاف ہے، مجتہد کو پھر بھی اجر ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے محنت کی ہے، ولا آلو، اور محنت میں کمی نہیں کی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ کے نبی نے فإن لم تجد فرمایا، فإن لم یکن فرمایا۔ فإن لم تجد کا معنی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے ایک مسئلہ قرآن میں ہو لیکن مجتہد کو نہ ملے اور وہ اجتہاد کر لے اور اجتہاد بظاہر اس کے خلاف ہو، لیکن جب تک مجتہد کو اس کے خلاف ہونے کا پتہ نہ چلے اس وقت تک مجتہد کو اس خطا پر بھی اجر ملتا رہے گا۔ ہاں جب پتہ چل لے گا تو پھر رجوع کرنا مجتہد کی ذمہ ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فإن لم تجد فرمایا ہے، فإن لم یکن نہیں فرمایا۔ فإن لم تجد کا معنی الگ ہے اور فإن لم یکن کا معنی الگ ہے۔ پانچویں بات سمجھیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اجتہدوا برأیی، اجتہدوا برأیی، یہ جو برأیی ہے نا یا متکلم، اس سے پتہ چلا کہ مجتہد کے ذمے اس اجتہاد پر عمل ہے جو مجتہد کا اپنا ہو، مجتہد کے ذمے اس اجتہاد پر عمل نہیں ہے جو دوسرے مجتہد کی رائے ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجتہد کے ذمے اس رائے پر عمل ہے جو مجتہد کا اپنا اجتہاد ہو،
اس رائے پر عمل نہیں ہے جو کسی اور کا اجتہاد ہو۔ اس لیے مجتہد پر اپنی رائے پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، مجتہد اپنے اجتہاد کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، ایک معاملہ مقلد کا ہے اور ایک معاملہ مجتہد کا ہے۔ مجتہد کس اجتہاد پر عمل کرے گا؟ اپنے اجتہاد پر یا دوسرے کے اجتہاد پر؟ حضرت معاذ نے عرض کیا اجتہد برائے، حضور اس کے بعد پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کر کے دوں گا، یہ نہیں کہ اگر مجھے کتاب اللہ سنت سے نہ ملا تو پھر کسی اور مجتہد سے پوچھ کر بتاؤں گا، میں کسی اور سے پوچھ کر نہیں بتاؤں گا، چونکہ میں مجتہد ہوں، میں اپنی رائے سے اجتہاد کر کے مسئلہ نکال کے ان کے سامنے پیش کر دوں گا۔ تو مجتہد اپنی رائے پر عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے، دوسرے کی رائے پر عمل کرنے کی اس کے لیے گنجائش موجود نہیں ہوتی۔ اس پر ایک چھوٹا سا سوال سمجھ لیں، بسا اوقات غیر مقلد آپ سے کہے گا کہ دیکھو بھائی آپ کا مسئلہ یہ ہے اور آپ فتویٰ عموم بلوہ کی بنیاد پہ دوسرے مجتہد کی رائے پہ دیتے تھے، آپ مقلد کیسے ہیں؟ آپ کے لیے میں مثالیں آ گئی نا۔ مثلا ہمارے احناف کے ہاں محاذات مرأہ فی الصلاۃ یہ مفسد صلاۃ ہے۔ اگر عورت باجماعت نماز پڑھے امام کے پیچھے کھڑی ہو، اس کی شرائط ہیں، اور امام نے اس عورت کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے اس کو بھی اپنا مقتدی بنانے کی نیت کی ہو۔ عورت اگر صف کے اندر کھڑی ہو، ایک عورت، ایک مرد دائیں جانب، ایک بائیں جانب اور ایک پیچھے، ان تین مردوں کی نماز اس ایک عورت کے کھڑا ہونے سے فاسد ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں محاذات مرأہ کا مسئلہ۔ امام مالک کیا یہ مفسد صلاۃ نہیں ہے؟ اچھا، اب احناف بھی کہتے ہیں کہ حرم میں کعبہ میں اگر عورت یوں کھڑی ہو جائے تو اس عورت کے کھڑا ہونے سے ان تین آدمی کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تو لوگ کہتے ہیں جب تم مقلد امام ابو حنیفہ کے ہو تو فتویٰ امام مالک کی رائے پر کیوں دیتے ہو؟ جس امام کے مقلد ہو اسی کی رائے پر فتویٰ دو نا۔ ہم کہتے ہیں ہم جس امام کے مقلد ہیں نا اسی امام کی رائے ہے کہ عموم بلوہ کی بنیاد پہ مذہب غیر پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے جو اپنے امام کے مسئلے کو چھوڑ کے دوسرے امام کے مسئلے پر فتویٰ دیا، یہ اپنے امام کے اصول کی روشنی میں دیا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ ہم نے اپنے امام کو چھوڑا نہیں ہے، ہم نے اپنے امام کے اصول کی روشنی میں دیا ہے۔ اور بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ ہاں، اس لیے اجتہد برائے۔ آگے چلیں، نمبر 6، فضرب رسول اللہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے اور ایک حضور پاک کا قول ہے۔ یہ ضرب رسول اللہ صدرہ، یہ ضرب کا صدر کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کے سینے پر ہاتھ مارا۔ میں نے آپ کو ایک بات عرض کی تھی، شاید آپ کو یاد ہو کہ داعی کی بنیادی 3 ضرورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 شرع صدر، یاد ہے؟ نمبر 1، نمبر 2 تیسیر امر، اور نمبر 3 فصاحت لسان۔ یہ داعی کی 3 ضرورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی ضرورت داعی کی ہوتی ہے کہ جو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہے اس کو سمجھ آ جائے۔ اس کو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یوں مانگا، اشرح لی صدری۔ نمبر 2 اپنی دعوت دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو اسباب چاہیے اس کو سارے مل جائیں، اس کو موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، یسر لی امری۔ نمبر 3 جو اس کے دل میں بات ہے اس کو سمجھانے کے لیے زبان مل جائے، اس کو موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، احلل عقدۃ من لسانی۔ اب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں داعی بن کے جا رہے ہیں، تو حضرت معاذ کی پہلی ضرورت کیا ہے؟ شرح صدر نا۔ فضرب رسول اللہ صدرہ، فضرب رسول اللہ صدرہ، ان کی پہلی ضرورت پر اللہ کے نبی نے ہاتھ مارا تاکہ میرے معاذ کا سینہ کھل جائے، یہ کسی مسئلے میں یمن میں جا کے پریشان نہ ہو۔ اللہ اس پر کتاب بھی کھول دے، اللہ سنت بھی کھول دے۔ میں تو یمن میں نہیں ہوں گا، میں تو ہوں گا مدینہ میں، تو معاذ مجھ سے مسئلہ کیسے پوچھے گا؟ اے اللہ اس کا سینہ اتنا کھول دے کہ میں محمد مدینہ میں ہوں اور میری سنت وہاں یمن میں ہوگی، میں محمد مدینہ میں ہوں گا اور مجھ پہ اترنے والی کتاب ان کے بعد یمن میں ہوگی۔ اس کا اتنا سینہ کھول دے کہ مجھ سے پوچھنا نہ پڑے، شرع صدر کی بنیاد پہ قرآن اور سنت مبارک سے مسئلہ خود نکال دے۔ فضرب صدرہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے،
الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شکرانے کے لفظ ادا کیے نا، ان لفظوں پہ غور کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وفق رسول اللہ ہے، یہاں پہ لفظ رسول 2 بار آیا ہے، نمبر 1 رسولہ، نمبر 2 رسول اللہ۔ رسول اللہ سے مراد نبی پاک کی ذات ہے، اور رسول اللہ سے مراد حضرت معاذ کی ذات ہے۔ توجہ رکھنا، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ کے نبی نے جو لفظ اپنی ذات کے لیے استعمال کیا، توجہ رکھیں، بلکہ میں اس سے بڑھ کے ایک بات کہتا ہوں، جو لفظ اللہ نے اپنے نبی کے لیے استعمال کیا، اللہ کے نبی نے وہی لفظ اپنے صحابی معاذ کے لیے استعمال کیا۔ جو لفظ اللہ نے اپنے نبی کے لیے استعمال قرآن میں فرمایا، اللہ کے نبی نے وہی لفظ اپنے صحابی معاذ کے لیے اپنے فرمان میں فرمایا۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے نبی کو رسول فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کو رسول فرمایا ہے۔ رسول اللہ ہے، اللہ نے اپنے نبی کو رسول خدا کہا ہے، اور اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو رسول مصطفیٰ کہا ہے۔ پتہ چلا کہ نبی رسول خدا ہوتا ہے اور صحابی رسول مصطفیٰ ہوتا ہے۔ رسول کا معنی نمائندہ ہے، تو بات سمجھ آ گئی کہ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے، اور بات سمجھ آ گئی۔ نمائندہ جس کو بنایا جائے، نمائندہ بنانے والا اپنے نمائندے کو اپنا پیغام بھی دیتا ہے، اور اگر پیغام پیچیدہ ہو تو پیغام سمجھا بھی دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو قرآن دیا تو قرآن کا معنی بھی دیا ہے، نبی نے اپنے صحابہ کو حدیثیں دی ہیں تو حدیث کا معنی بھی دیا ہے۔ آج فتنے یہاں سے پیدا ہوتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم قرآن مدینے والے نبی سے لیں گے، معنی قادیان سے لیں گے۔ دوسرے نے کہا معنی لفظ مدینے والے نبی سے لیں گے اور معنی لاہور سے لیں گے، غلام احمد پرویز۔ اور تیسرے نے کہا ہم الفاظ قرآن مدینے والے نبی سے لیں گے اور معنی بمبئی سے لیں گے، ڈاکٹر ذاکر نائک۔ اور کسی نے کہا الفاظ قرآن مدینے والے نبی سے لیں گے اور معنی گجرات یا پنجپیر سے لیں گے۔ دیوبند والوں نے کہا لفظ قرآن بھی مدینے والے نبی سے لیں گے اور معنی بھی مدینے والے نبی سے لیں گے۔ کیوں؟ نبی نمائندہ خدا ہے نا، نبی نمائندہ خدا ہے۔ ہم نمائندے سے کلام خدا بھی لیتے ہیں اور کلام خدا کا معنی بھی انہی سے لیتے ہیں۔ اب فرقہ واریت نہیں ہوگی اور اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 2، ہم نے صحابہ کو نمائندہ مصطفیٰ مانا۔ آج پر لوگ پوچھتے ہیں اور جی غیر مقلدین میں تم میں کیا فرق ہے؟ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں پہلے غیر مقلدین سے پوچھ لو۔ تو جی ان سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نبی ہے اور ان کے پاس امام ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، ان کے پاس فقہ ہے۔ نبی چاہیے تو ادھر آؤ، امام چاہیے تو ادھر جاؤ، حدیث چاہیے تو ادھر آؤ، فقہ چاہیے تو ادھر آؤ۔ میں نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ادھر بھی اللہ کے نبی ہیں، ادھر بھی اللہ کے نبی ہیں، ادھر بھی حدیث پیغمبر ہے، ادھر بھی حدیث پیغمبر ہے۔ اور جی پھر جھگڑا کیا ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں حدیث کے الفاظ نبی پاک کا صحابی دیتا ہے، اور غیر مقلد بھی کہتا ہے کہ حدیث کے الفاظ نبی پاک کے صحابی دیتا ہے۔ جھگڑا یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں لفظ بھی صحابی دے گا تو معنی بھی صحابی دے گا، غیر مقلد کہتے ہیں لفظ صحابی دے گا اور معنی وہابی دے گا۔ لفظ صحابی دے گا، معنی وہابی۔ لفظ صحابی سے لے کے معنی بھی صحابی سے لو تو یہ مسلک دیوبند بنتا ہے، اور لفظ صحابی سے لے کے معنی وہابی سے لو تو یہ مسلک غیر مقلد بنتا ہے۔ وفق رسول اللہ، نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ من النبیین والصدیقین، یہ نبیین نمائندگان خدا ہیں اور والصدیقین نمائندگان مصطفیٰ ہیں۔ آپ نے سنا ہے انبیاء کی تعداد بھی 1,24,000 اور صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000۔ جتنے نمائندگان خدا ہیں اتنے نمائندگان مصطفیٰ ہیں۔
ان کی تعداد ایک طرح کیوں ہے؟ اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو اعزاز دیا ہے، اے میرے محمد یہ اعزاز تیرا ہے کہ جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے نمائندے تیرے ہیں، جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے نمائندے تیرے ہیں۔ تجھ پہ نمائندگی خدا ختم ہے، ان پہ نمائندگی مصطفیٰ ختم ہے۔ تیرے بعد نمائندگی خدا کا دعویٰ کرے تو وہ بے ایمان ہے، اور ان کے بعد نمائندگی مصطفیٰ کا دعویٰ کرے تو وہ بھی بے ایمان ہے۔ حضور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے جب حضور آئے ہیں نبوت ختم ہو گئی ہے، اور جب حضور گئے ہیں صحابیت ختم ہو گئی ہے۔ حضور کے آنے پہ نبوت ختم ہے، حضور کے جانے پہ صحابیت ختم ہے۔ ان کے آنے کے بعد نئے نبی کا دعویٰ کفر ہے، اور ان کے جانے کے بعد مزید صحابی کا دعویٰ بھی کفر ہے۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور خاتم النبیین کا معنی پورا پورا سمجھیں۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ایک اللہ کے نبی کا قول ہے اور ایک اللہ کے نبی کا فعل ہے۔ اب فعل بھی سمجھیں اور قول بھی سمجھیں۔ بعض فعل نہیں سمجھتے، بعض قول نہیں سمجھتے۔ ہم دیوبند والے فعل بھی سمجھتے ہیں، قول بھی سمجھتے ہیں، فعل بھی سمجھتے ہیں، قول ہے۔ آپ کا ذوق ہو تو ایک نکتہ پیش کروں؟ میں آپ سے پوچھ اس لیے لیتا ہوں نا کہ آپ بعد میں یہ نہ کہ ہمارا وقت ضائع کیا۔ ہم گئے تھے مسئلے پڑھنے کے لیے اور یہ نکتے سناتا رہا۔ پہلے ہی لوگ کہتے ہیں خطیب علم تو اس کے پاس ہے ہی نہیں، تو وہ بات بالکل سچ نکلے، دیکھو خطیب ہی نکلا نا۔ ہم گئے تھے سبق پڑھنے کے لیے، یہ ہمیں نکتے سناتا رہا۔ نکتہ سمجھنا، حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا فریفتہ ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا فریفتہ ہو گئی۔ زلیخا کو مصر کی عورتوں نے تانے دیے کہ تو عزیز مصر کی بیوی ہو کر غلام پہ عاشق ہے، کچھ حیا کر۔ اور تو زلیخا نے کہا جس غلام پر میں عاشق ہوں اس غلام کو آپ نے دیکھا ہی نہیں، اگر اس غلام کو دیکھ لیتی تو مجھے کبھی بھی تانا نہ دیتی۔ انہوں نے کہا چلو دکھا دے، دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں تھے، تو زلیخا نے اس محل کے ایک بڑے وسیع مکان میں مہمان خانے میں دسترخوان لگا دیا، اوپر پھل رکھ دیا اور چھریاں اور چاقو رکھ دیے۔ حضرت یوسف کو اس نے کہا اخرج، ذرا باہر تشریف لائیں۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں پر عالم الغیب نہیں ہیں، ان کو کیا پتہ باہر تماشا کون سا ہے۔ یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو مصر کی وہ عورتیں جو زلیخا کو تانے دیتی تھی نا، جب انہوں نے حسن یوسف کو دیکھا نا تو قرآن نے ایک ان کا قول نقل کیا، ایک فعل نقل کیا۔ یہ میں اس پہ بات سنا رہا ہوں، ایک قول نقل کیا، ایک فعل۔ ان کا فعل کیا تھا؟ قطعن ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ اور ان کا قول کیا تھا؟ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ بشر نہیں یہ فرشتہ ہے۔ کوئی قول نہیں سمجھا، کوئی فعل نہیں سمجھا۔ دیوبند والے قول بھی سمجھے ہیں، دیوبند والے فعل بھی سمجھے۔ ہاں آپ فعل بھی سمجھے اور قول بھی سمجھے۔ بقطعن ایدیہن، ان نے اپنی انگلیاں کاٹی۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لوامی زلیخۃ لو رأین جبینہ لأثرن بالقطع قلوبہن علی الید۔ زلیخا کو تانے دینے والیوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی ہیں، میرے محمد کو دیکھ لیتی تو دل کاٹ ڈالتی۔ ابھی سبحان اللہ نہیں، ابھی تو سبحان اللہ کی باری نہیں آئی۔ یہاں تک تو بات آپ ہمیشہ سنتے ہیں نا، ہم وہ بات کہتے ہیں جو آپ نہیں سنتے۔ میں بار بار کہتا ہوں نا ہم آپ کے وکیل ہیں، خطیب نہیں ہیں۔ یہاں تک تو خطیب باتیں کہتے ہیں نا، جب خطابت ختم ہوتی ہے نا پھر وکالت شروع ہوتی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوامی زلیخۃ لو رأین جبینہ لأثرن بالقطع قلوبہن علی الید، جنہوں نے زلیخا کو تانا دیا، حضرت یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی، میرے محمد کو دیکھ لیتی تو دل کاٹ لیتی۔ یہ امی عائشہ نے کیوں فرمایا ہے؟ امی عائشہ نے یہ کیوں فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت مولانا قاسم ننوتوی کی تحقیق دیکھے تو پھر امی عائشہ کا شعر سمجھ آئے۔ حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے علم میں ہے، یہ نسلاً صدیقی ہے، نسلاً یہ صدیقی ہے۔ تو امی عائشہ کا جملہ ان سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ ان کا رشتہ نسب کا بھی ہے، ان کا رشتہ ایمان کا بھی ہے۔ میرا اور آپ کا امی عائشہ سے رشتہ تو ایمان کا ہے نا،
ننوتوی کا ایمان کا بھی ہے، جسم کا بھی ہے۔ کیوں؟ روحانی بیٹا بھی ہے، جسمانی بیٹا بھی ہے، نسل جو صدیقی خاندان والی ہے۔ مولانا قاسم ننوتوی ذرا بات سمجھیں، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اوصاف کے مرکز اور منبع ہیں، اور باقی انبیاء اوصاف کے مجمع ہیں۔ ہمارے نبی کو اوصاف، ہمارے نبی سے اوصاف نکل کے باقی انبیاء کو ملے ہیں۔ ہمارے نبی چشمہ اوصاف ہیں اور باقی تالاب اوصاف ہیں، ان سے اوصاف نکلتے ہیں اور باقی انبیاء کو ملتے ہیں۔ ہمارے نبی کے کلمہ پڑھنے کا مطلب چشمے کا پانی پی لینا ہے، اور باقی انبیاء میں سے کسی نبی کے کلمہ پڑھنے کا مطلب تالاب کا پانی پی لینا ہے۔ چشمے سے پانی نکلتا ہے اور تالاب میں جا کے جمع ہوتا ہے۔ ہمارے نبی مرکز اوصاف ہیں، ان سے اوصاف نکلتے ہیں، باقی انبیاء کو ملتے ہیں۔ حسن بھی ایک وصف ہے جس کا مرکز ہمارے نبی ہیں اور جس کی شاخ حضرت یوسف ہے۔ جس کا مرکز ہمارے نبی ہیں اور جس کی شاخ حضرت یوسف ہے۔ حضور سے حسن نکلا ہے، حضرت یوسف کو جا کے ملا ہے۔ معلوم ہوا رسول اللہ مرکز حسن ہے اور حضرت یوسف شاخ حسن ہیں۔ اب اپنے جسم کو دیکھیں، اس میں دل بھی ہے اور اس میں ہاتھ بھی ہے۔ دل انسان کے جسم میں مرکز بدن ہے اور ہاتھ انسان کے دل میں شاخ بدن ہے۔ انہوں نے شاخ حسن کو دیکھا تو شاخ بدن کو کاٹا، یہ مرکز حسن کو دیکھتی تو مرکز بدن کو کاٹ ڈالا۔ اب سمجھ آئی؟ یہ ہے جملہ۔ میں اس لیے کہتا ہوں ان کے فعل کو بھی کوئی نہیں سمجھتا، سمجھنے کے لیے دیوبند کا دماغ چاہیے۔ اب سمجھ آئی؟ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور امی عائشہ نے جملہ کیوں فرمایا تھا؟ اگر میرے محمد کو دیکھ دل کاٹ لیتی، وجہ پیش کرنی چاہیے، وجہ کیا ہے؟ میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میں جو کہتا ہوں نا کہ طلبہ میرے پاس بھیجو، علماء کو میرے پاس بھیجو، ساتھیوں کو یہاں پر بھیجو، بعضوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے ہم نے جس شیخ صاحب سے پڑھا ہے اس کے پاس علم زیادہ ہے۔ میں نے کہا نہیں، علم ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے، ہم آپ کے شیخ والا علم آپ کو سمجھائیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ اصول کی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، لیکن جب ہم اس اصول کی تنقیح کریں گے نا تو پھر آپ نے کہنا یار یہ ہم نے کافیہ پڑھا تو تھا لیکن یہ مزہ نہیں آیا تھا، ہم نے اصول شاشی میں اصول دیکھا تو تھا لیکن اس طرح سمجھ نہیں آیا تھا۔ آپ محسوس فرمائیں گے، اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں علماء کو متوجہ کرو گے نا انشاءاللہ؟ ہمارا انشاءاللہ تخصص شروع ہوگا 10 سے 15 شوال۔ میں اس لیے کہتا ہوں علماء کو بھیجو، یہ سال ہمارے پاس ٹھہرے، تنقیحات کو دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ ان دین کو سمجھنا کیسے ہے اور پھر آگے سمجھانا کیسے ہے۔ چلیں قول سمجھے، ذرا قول سمجھیں۔ ان عورتوں نے کہا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک، یہ بشر نہیں بلکہ یہ فرشتہ ہے۔ اب بتاؤ آپ نے کتب اصول میں کیا پڑھا ہے؟ اگر پہلی شریعتوں کے کوئی جملے اللہ نقل کریں اور اس کی تردید نہ کریں تو ہماری شریعت بن جاتی ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم میں ان کا جملہ نقل کیا اور اللہ نے پورے قرآن میں اس جملے کی تردید نہیں کی۔ اب اگر کوئی بندہ کہہ دے حضرت یوسف علیہ السلام بشر نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مصر کی عورتوں نے بشر نہیں کہا تھا، بشریت کی نفی کی تھی اور اللہ نے ان کی تردید نہیں کی۔ اگر یوسف بشر ہوتے تو اللہ ان کی تردید فرما دیتے۔ خدا کا تردید نہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی بشر نہیں ہوتا۔ اعتراض معقول ہے نا؟ اعتراض کرنے والا غیر معقول بھی ہو لیکن اعتراض معقول ہو تو اعتراض کا تو جواب دینا چاہیے نا۔ آپ میرے جملے نہیں سمجھتے؟ اعتراض کرنے والا غیر معقول بھی ہو اور اعتراض معقول ہو تو غیر معقول بندے کو دیکھ کر معقول اعتراض کو تو مسترد نہیں کرنا چاہیے نا۔ آپ غیر معقول بندے کو مسترد کریں لیکن معقول اعتراض کا معقول جواب بھی دیں۔ ذرا اس کو اچھی طرح سمجھنا، اللہ رب العزت نے انسان کے مزاج میں دو متضاد صفتیں جمع فرمائی ہے۔ ایک صفت کا نام ہے ملکیت اور دوسری کا نام ہے بہیمیت۔ اب میں اس کو اور آسان کرنے لگا ہوں۔ ایک صفت کا نام ہے فرشتہ پن اور دوسری کا نام ہے ڈنگر پن۔ میں اس کو اور آسان کرنے لگا ہوں۔ ایک صفت کا نام ہے مان کے چلنا اور دوسری کا نام ہے من مانی کرنا۔ اس سے آسان تعبیریں تو نہیں ہو سکتی نا۔ ایک صفت کا نام ہے ملکیت اور دوسری کا نام
بہیمیت، ایک کا نام فرشتہ پن، دوسری کا نام ڈنگر پن، ایک کا نام مان کے چلنا اور دوسری کا نام من مانی کرنا، یہ اللہ نے انسان کے مزاج میں صفتیں رکھی ہیں۔ نقطہ سمجھ نظر آ، اور جب انسان کے صفت میں مزاج میں مان کے چلنا بھی رکھا ہے، اب اگر یہ من مانی کرے، توجہ رکھنا، اب اگر یہ من مانی کرے تو یہ کون ہے؟ ذرا اس کے مد مقابل دو مخلوق اور سمجھ لے، ایک مخلوق ہے فرشتہ اور ایک مخلوق ہے جانور۔ فرشتوں کے مزاج میں اللہ نے مان کے چلنا رکھا ہے، من مانی کرنا نہیں رکھا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اور جانور کے مزاج میں اللہ نے من مانی کرنا رکھا ہے، مان کے چلنا نہیں رکھا۔ انسان کے مزاج میں دونوں رکھے ہیں، من مانی کرنا بھی اور مان کے چلنا بھی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دیکھو دونوں وصفیں اللہ نے انسان کے مزاج میں رکھی ہیں۔ میں قرآن سے استدلال کر رہا ہوں، آپ یہ نہ کہنا کہ اس کی اپنی رائے ہے۔ اور جب انسان مان کے نہ چلے، من مانی کرے، اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، اولئک کالانعام، یہ جانور کی طرح ہے۔ کیوں؟ من مانی کرنا جانور کا کام تھا، تو جب اس نے من مانی کی ہے تو یہ کس کی طرح ہو گیا؟ جانور کی طرح ہو گیا۔ آگے فرمایا بل ہم اضل، جانور نہیں، جانور سے بھی بدتر ہے۔ یہ جانور سے بدتر کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ کہ جانور میں مان کے چلنے کا بس تھا ہی نہیں، اس میں مان کے چلنے کا بس تھا اور پھر من مانی کی ہے، تو جانور سے بدتر ہو گیا نا۔ آپ نے سرگودا سے اسلام آباد جانا ہے اور آپ نے جانا ہے موٹر وے پر، ایک گاڑی اے سی جاتی ہے، ایک نان اے سی جاتی ہے۔ اے سی گاڑی کا کرایہ ہے مثال کے طور پہ 500 اور نان اے سی گاڑی کا ہے 300۔ اب اگر اے سی والی گاڑی پر بیٹھ گئے اور جون کا مہینہ تھا، 12 جون دورہ ختم ہو گیا، آپ نے اے سی والی گاڑی پہ ٹکٹ کرا لی، جب یہ موٹر وے پہ چڑھی تو اس کے اے سی نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب کچھ غریب طالب علم ہیں جو نان اے سی پہ 300 والا ٹکٹ لیا، اور کچھ مالدار تھے کہ جو اے سی والے گاڑی پہ 500 روپے کا ٹکٹ لے کر بیٹھ گئے۔ جب اے سی خراب ہو گیا تو دونوں ایک طرح ہو گئی نا، نہ دونوں ایک طرح نہیں ہوئی۔ اب پتہ ہے آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ نے کہنا ہے ہماری گاڑی نان اے سی سے بھی بدتر ہے، ہماری گاڑی نان اے سی سے بدتر ہے۔ کیوں؟ اس میں اے سی تھا نہیں اس لیے کام نہیں کرتا، اور اس میں اے سی تھا اور پھر بھی کام نہیں کرتا۔ اگر اے سی ہو اور پھر کام نہ کرے، یہ اس گاڑی سے بدتر ہے کہ جس میں اے سی نہ ہو اور پھر کام نہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، اس نے من مانی کی ہے تو جانور کی طرح ہو گیا ہے، اور اس کے مزاج میں مان کے چلنا بھی تھا اور پھر من مانی کی ہے تو یہ جانور سے بھی بدتر ہو گیا ہے۔ بل ہم اضل، یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب ذرا اس آیت کی طرف آئیں۔ ما ھذا بشرا، حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہیں، خوبصورت بھی ہیں، اور بادشاہ عزیز مصر کے محل میں رہتے ہیں۔ آدمی جوان ہو اور گناہ کے سارے اسباب موجود ہو اور پھر بھی من مانی نہ کرے تو یہ انسان کا کام، جانور کا کام نہیں، انسان کا کام نہیں بلکہ فرشتوں کا کام ہے۔ تو ان عورتوں نے کہا ما ھذا بشرا، ما ھذا بشرا کا معنی یہ نہیں یہ بشر نہیں ہے، یہ وہ بشر نہیں جو من مانی کرے۔ ما ھذا بشرا، یہ وہ بشر نہیں جو من مانی، تو بشریت کی نفی نہیں ہے بلکہ بشریت کے ضمن میں وصف بہیمیت کی نفی ہے۔ یہ وہ بشر نہیں جو من مانی کرے، یہ وہ بشر ہے ان ھذا الا ملک کریم، یہ من مانی کرنے والا نہیں بلکہ مان کے چلنے والا ہے۔ اور جب بشر من مانی کرے تو کل انعام نہیں بل ہم اضل ہوتا ہے، اور جب مان کے چلے تو پھر بشر نہیں ملک کریم ہوتا ہے۔ اور ذرا جملے پر غور کرنا، میں پوری آیت کھولتا ہوں۔ اولئک کل انعام یا بل ہم اضل؟ بولو، ان ھذا الا ملک یا ملک کریم؟ ایک ہے ملک اور ایک ہے ملک کریم، توجہ رکھنا، ایک ہے ملک اور ایک ہے ملک کریم۔ اگر نہ ماننے کا وصف، نہ اگر مان ہی کے چلنے کا وصف ہو، کسی میں نہ ماننے کا وصف ہو ہی نہ، من مانی کا وصف ہو ہی نہ، اور پھر من مانی نہ کرے
تو یہ ملک کن ہے، اور اگر من مانی کا وصف ہو اور پھر بھی من مانی نہ کرے تو یہ ملک نہیں، ملک کریم ہے۔ آپ سمجھ آ گئی؟ اگر ماننے کا وصف نہ، توجہ رکھنا، اگر ماننے کا وصف نہ ہو اور پھر نہ مانے تو پھر انعام ہے، اور اگر ماننے کا وصف ہو اور پھر بھی نہ مانے تو انعام نہیں ہے، بل ہم ازل ہے۔ اور اگر نہ ماننے کا وصف نہ ہو اور پھر من مانی نہ کرے تو یہ ملک کن ہے، اور من مانی کا وصف ہو اور پھر بھی من مانی نہ کرے تو یہ ملک نہیں، ملک کریم ہے۔ ایک ان کا قول ہے، ایک ان کا فعل ہے۔ اللہ کے نبی کا ایک قول ہے، ایک اللہ کے نبی کا فعل ہے۔ کسی قول کو بریلوی نہیں سمجھا، کسی قول کو غیر مقلد نہیں سمجھا، وہ بدبخت نہیں سمجھے تو نبی کی بشریت کی نفی کر دی ہے، اور یہ نہیں سمجھے تو مجتہد کے اجتہاد کا انکار کر دیا ہے۔ دیوبند والے وہ قول بھی سمجھے ہیں، یہ قول بھی سمجھے ہیں، نبی کو بشر بھی مانتے ہیں لیکن فرشتوں سے اعلیٰ مانتے ہیں، مجتہد کو مجتہد بھی مانتے ہیں لیکن نبوت سے کم درجے کا مانتے ہیں۔ کسی کو وہ نہیں سمجھا، کسی کو وہ نہیں سمجھا، دیوبند والے یہ بھی سمجھے ہیں، دیوبند والے وہ بھی سمجھے۔ میں ایک بات بڑی وضاحت سے بار بار کہتا ہوں کہ ہم مسلک دیوبند کو سمجھے نہیں یا مسلک دیوبند کو سمجھا نہیں سکے۔ خدا گواہ ہے، آپ مسلک دیوبند کو سمجھے پھر آپ دنیا میں بیان کریں تو آپ دیکھنا قوم ٹوٹتی کیسے اس مسلک کے اوپر۔ جب ہمیں سمجھانا ہی نہیں آتا تو پھر لوگ اس مسئلے کو قبول کریں گے کیسے؟ اس لیے آپ سمجھیں بھی اور سمجھائیں بھی۔ اب میں پھر بار بار کہتا ہوں، آپ بتاؤ ان تنقیحات کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بولو، بولتے نہیں، زور سے بولو۔ مسئلہ کھولنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اب اس مسئلہ کھولنے کو جو لوگ کہیں فرقہ واریت ہے، یہ ان کی زیادتی ہے یا نہیں؟ مسلک سمجھانے کا نام مناظر ہے، مسلک سمجھانے کا نام شرارتی ہے، مسلک سمجھانے کا نام فرقہ واریت ہے، اپنے اکابر کی باتوں کی وضاحت کرنے کا نام، یہ اللہ کی قسم فرقہ واریت نہیں ہے، یہ اتحاد امت ہے۔ اپنے اکابر کی بات سمجھانے کا نام لڑائی نہیں ہے، اپنے اکابر کے ساتھ وفا ہے، ہم با وفا ہیں اور وفا کریں گے انشاءاللہ۔ وفا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ہم وفا کریں گے۔ اب ذرا اس دلیل کو سمجھ لیں، استدلال ہے کیسے وہ بھی تو سمجھ لیں نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ جب تم یمن جاؤ گے لوگ مسئلہ پوچھیں گے جواب کیسے دو گے؟ حضرت معاذ نے عرض کیا اللہ کے نبی کتاب اللہ سے۔ فرمایا اگر کتاب اللہ میں نہ ملے تو پھر؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں سنت رسول سے۔ فرمایا سنت رسول میں نہ ملے تو پھر؟ انہوں نے کہا جی میں اجتہاد کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوئے؟ الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ۔ حضور اتنے خوش ہوئے اپنے معاذ کے سینے پہ ہاتھ بھی رکھ دیا اور اللہ کا شکر بھی ادا کر دیا۔ اب معلوم ہوا کہ ایک بندہ مسئلہ سمجھنا چاہتا ہے، ایک سمجھانا چاہتا ہے۔ سمجھنے والے کا نام مقلد ہے، سمجھانے والے کا نام مجتہد ہے، پوچھنے والے کا نام مقلد ہے اور بتانے والے کا نام مجتہد ہے۔ دو باتیں رہ گئی، ذرا وہ بھی سمجھ لیں، مجھے یاد آ کہ ذہن سے نکل نہ جائیں۔ ایک بات، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا، اور حضرت ابو ہریرہ کی باری آئی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں لیکن اللہ کے رسول بھول جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابسط رداءک، اپنی چادر بچھاؤ، حضور کی چادر نہیں، اپنی چادر بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر بچھا دی، فبسطتہ، میں نے چادر کو بچھا دیا، فغرف بیدیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں ایسے چلو بھر بھر کے ڈالتے تھے، یوں چلو بھر بھر کے ڈال رہے، اللہ ہو، دیکھنے والے کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی لیکن اللہ کے نبی بھر بھر کے ڈال رہے، اللہ کے نبی بھر بھر کے ڈال رہے، یہ چلو حضرت ابو ہریرہ کی چادر میں ڈالتے رہے۔ فرمایا ضمہ ہو، اب اس چادر کو ملا لو۔ فضممتہ، میں نے چادر کو ملا لیا۔ چادر کو ملانے کا مطلب یہ ہے اس کو اکٹھا کر کے اپنے جسم کے ساتھ لگا لو۔ میں نے لگایا، فما نسیت شیئا بعد، اس کے بعد میں کبھی بھی جو بات سنی ہو کبھی بھی نہیں بھولا۔ حضرت ابو ہریرہ کی شہرت یہ ہے کہ محدث ہیں، حضرت معاذ کی شہرت یہ ہے کہ فقیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ صحابہ میں بہت بڑے محدث ہیں اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ صحابہ میں بہت بڑے
فقیہ ہے۔ ایک ضرورت محدث کی ہوتی ہے اور ایک ضرورت فقیہ کی ہوتی ہے۔ محدث کی ضرورت ہوتی ہے الفاظ پہنچانا اور فقیہ کی ضرورت ہوتی ہے الفاظ سمجھانا۔ محدث کی ضرورت الفاظ پہنچانا اور فقیہ کی ضرورت الفاظ کو سمجھانا۔ اب الفاظ کو پہنچائے گا وہ جسے الفاظ یاد بھی رہیں گے، اور الفاظ کو سمجھائے گا وہ جسے الفاظ سمجھ بھی آئیں گے۔ بات سمجھنا، الفاظ پہنچائے گا وہ جسے الفاظ یاد بھی رہیں گے، اور الفاظ سمجھائے گا وہ جسے الفاظ سمجھ بھی آئیں گے۔ معلوم ہوا ابو ہریرہ محدث، ان کی ضرورت الفاظ کو یاد رکھ کے آگے الفاظ پہنچانا ہے۔ حضرت معاذ فقیہ ہیں، ان کی ضرورت الفاظ سمجھ کے الفاظ کو سمجھانا ہے، تو ان کی ضرورت اور درجے کی ہے، حضرت معاذ کی اور درجے کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی ضرورت چھوٹے درجے کی تھی، تو اللہ کے نبی نے ان کے سینے پر ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ ہاتھ چادر پر ہے اور چادر سینے پر ہے، اور حضرت معاذ کی باری آئی تو اللہ کے نبی نے بلا واسطہ اپنا ہاتھ حضرت معاذ کے سینے پر رکھ دیا ہے۔ ان کی ضرورت صرف چلو بھرنے سے پوری ہو جاتی تھی، اور ان کی ضرورت سینے پر ہاتھ مارنے سے پوری ہوتی تھی۔ وہاں ہاتھ لگا دیا ہے چادر پہ، اور یہاں ہاتھ لگا دیا ان کے سینے پہ۔ ان کی ضرورت اس سے پوری ہوتی ہے اور ان کی ضرورت اس سے پوری ہوتی ہے۔ ان کی ضرورت حافظہ کی تھی اور ان کی ضرورت شرح صدر کی تھی، اس لیے فرمایا فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ، فضرب رسول اللہ صدرہ۔ اس حدیث کے حوالے سے ایک اور بات سمجھیں، ایک نشانی یاد رکھ لیں جو اس حدیث میں موجود ہے۔ غیر مقلد کی دو علامتیں ہیں کہ جس سے فوراً پتہ چلے گا غیر مقلد ہے یا نہیں۔ ٹیسٹر ہوتے ہیں نا، ٹیسٹر، آپ ٹیسٹر لگائیں تو پتہ چلے بھی بجلی آئی ہے کہ نہیں آئی۔ میں آپ کو ٹیسٹر دیتا ہوں، یہ چیک ہے غیر مقلد کو چیک کرنے کا غیر مقلد ہے یا نہیں، اور کس درجے کا غیر مقلد ہے آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ مجھے ایک آدمی کا اٹلی سے فون آیا اور وہ مجھے کہنے لگے کہ ہمارے پاس پاکستان سے ایک فلاں نامی عالم آئے ہیں اور مسجد کی تلاش میں تھے، ہماری مسجد میں جگہ موجود تھی، تو انہوں نے کہا مجھے اپنی مسجد میں امام رکھ لو۔ تو ہم نے چیک کیا تو ہمیں پتہ چلا مماتی تھا، ہم نے اس کو اپنی مسجد میں امام نہیں رکھا۔ میں نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، ہم آپ کو یہ کارگزاری نہیں سنا رہے کہ بہت اچھا کیا ہے، ہم آپ کو کارگزاری یہ سنا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ کیسے چلا کہ وہ مماتی ہے۔ ہم اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس اٹلی میں ایک ٹیسٹر ہے، ہم وہ لگاتے ہیں تو بندے کا پتہ چل جاتا ہے مماتی ہے یا نہیں۔ میں نے کہا وہ ٹیسٹر کون سا ہے؟ اس نے کہا جی مولانا محمد الیاس گھمن۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ میں تو پاکستان میں ہوں، سرگودا، میں اٹلی نہیں ہوں۔ اس نے کہا ہم نے چیک کرنا ہونا، ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، اس کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ بندہ ہمارا ہے یا نہیں ہے۔ وہ آیا ہمارے پاس مسجد کی امامت کے لیے، تو ہم نے آپ کا تذکرہ شروع کر دیا کہ مولانا الیاس گھمن صاحب کے مدرسے میں ہم آئے تھے، وہ سال میں ایک بار یہاں آتے، جب پاکستان آئیں مجھے اسپیشل ملنے کے لیے آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم ان کے مدرسے میں گئے تھے، بڑا کام ہو رہا ہے، مولانا صاحب بہت اچھا کام فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم چہرہ دیکھتے رہے تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ بتیاں جل رہی ہیں اور بجھ رہی ہے، ہمیں محسوس ہو گیا بھی نہیں یہ بندہ ہماری امامت کے قابل نہیں۔ ٹیسٹر ہے نا۔ ابھی مفتی طیب صاحب دامت برکاتہ میرے استاد ہیں، محترم جامعہ اسلامیہ امدادیہ تشریف لائے تھے، آپ نے بیان بھی سنا تھا۔ تو ایک جگہ ہے پسرور میں ایک مدرسہ ہے، مجھے استاد جی نے فون فرمایا کہ وہ آپ کی تاریخ لینا چاہتے ہیں، ان کو تاریخ دے دو۔ میں نے کہا استاد جی آپ سے قبل مجھ سے رابطہ انہوں نے کیا ہے، لیکن جو دن انہوں نے رکھے ہیں وہ دن میرے لیے دینا بہت مشکل ہے، اگر آپ کا حکم ہے تو میں چلا جاتا ہوں، اور اگر آپ ویسے مشورے کے طور پہ فرما رہے ہیں تو میرے لیے ذرا مشکل ہے کہ میرے پاس یہ تاریخیں نہیں ہیں۔ استاد جی فرمان لگے کہ میں حکم نہیں دے رہا، آپ ایسا کریں ابھی جلسے پر نہیں تو پھر کسی وقت آپ وہاں گزرتے یا مستقل جا کے ان کے مدرسے میں درس قرآن دے دیں۔ میری منشا صرف اتنی ہے کہ وہ بچے ہیں تو ہمارے، لیکن انہوں نے چونکہ مماتیوں کے پاس پڑھا ہے، اس تعلق کی وجہ سے مماتی استاد وہاں آتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کا ایک درس قرآن ہو گیا تو آئندہ وہ نہیں آئیں گے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک درس آپ وہاں پہ دے دیں تاکہ ان کا آنا جانا بند ہو جائے۔
اور آپ کسی بھی اپنی مسجد و مدرسے کو صاف کروانا چاہتے ہیں، آپ میرا بیان نہ رکھیں، صرف گزرتے وہاں پہ چائے رکھ دیں، انشاءاللہ آئندہ آپ کی مسجد میں نہیں آئیں گے۔ یہ یقین فرمائیں میں مذاق نہیں کر رہا، یہ میں مذاق نہیں کر رہا، لطیفہ نہیں سنا رہا، آپ کو انسانے کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ آزما کر دیکھ لیں، جہاں میں جاؤں گا وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ مجھے کوئی ساتھی کہہ رہے ہیں جی میرا رحیم یار خان میں ایک سنجرا کی جگہ جلسہ تھا، کہ انہوں نے صدارت ایسے عالم کی رکھ دی کہ جن کی شہرت یہ ہے کہ مماتی ہے، مجھے نہیں پتہ مماتی ہے یا نہیں، شہرت یہ ہے۔ مجھے رحیم یار خان ساتھیوں کا فون آ گیا کہ جی آپ اس جلسے میں تشریف لا رہے ہیں، میں نے کہا بالکل، میں نے وقت دیا میں آؤں گا۔ جس عالم کی صدارت مماتی ہے، میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ اس کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے، میں تو آؤں گا۔ میں جب گیا تو میں نے پورا 1.5 گھنٹہ مسئلہ حیات النبی پر بیان کیا، اور میں نے کہا جو اس عقیدے کا قائل ہے، اہل سنت سے خارج ہے، گمراہ ہے، بدعتی ہے، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے دعا کی اور مصافحہ کر وہاں سے آ گیا۔ میں نے کہا اس کے آنے پر مجھے پریشانی نہیں، اگر پریشانی ہوگی تو انہوں کی ہوگی، آئندہ پھر جلسہ رکھنا، اگر ان کی آپ صدارت رکھے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ بیٹھ کے سنیں، مجھے تو خوشی ہے کہ میرا بیان وہ بیٹھ کے سنیں، ہم بدعتنے اور دوڑنے والے نہیں، ہماری خواہش ہے کہ ہماری بات ان تک بھی پہنچے۔ تو میں آپ کو ایسی نشانی بتانے لگا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا غیر مقلد ہے یا غیر مقلد نہیں۔ یہ بات آپ سمجھیں اور آگے اپنی عوام کو سمجھائیں، خود سمجھیں اور عوام کو سمجھائیں کہ غیر مقلد کسے کہتے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیں، غیر مقلد کی پہچان 2 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1، جس بات پہ اللہ کے نبی راضی ہوں یہ ناراض ہو جائے، اور جس بات پہ اللہ کے نبی ناراض ہوں یہ خوش ہو جائے۔ غیر مقلد کی پہچان سمجھ آ گئی؟ جس بات پہ اللہ کے نبی خوش ہوں یہ ناراض ہو جائے، اور جس پہ اللہ کے نبی راضی ہوں یہ خوش ہو جائے، سمجھ لو یہ غیر مقلد ہے۔ آپ کو حیرانگی ہوگی یہ کیسے؟ میں اب 2 چیزیں دینے لگا ہوں۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت معاذ نے عرض کیا اجتہد برائیی، اللہ کے نبی اجتہاد کا نام سن کر خوش ہوئے یا پریشان ہوئے؟ اور اس کے سامنے مجتہد کا نام لو تو خوش ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے؟ تو مجتہد کا نام سن کے نبی پاک خوش ہوتے ہیں، اور یہ مجتہد کا نام سن کے پریشان ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے نبی کے سامنے اعتماد نے کہا اجتہد برائیی، حضور نے کہا الحمدللہ 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 فرمایا، اور اس کے سامنے کو ابو حنیفہ صاحب رائے یہ کہتے ہیں استغفراللہ استغفراللہ۔ تو جس بات پہ نبی الحمدللہ فرماتے ہیں یہ اس بات پہ استغفراللہ کہتا ہے۔ حضور خوش ہو رہے ہیں، یہ پریشان ہو رہا ہے، یہ دلیل ہے غیر مقلد ہونے کی۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا جی میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہے، یا اللہ کے نبی کی اطلاع ملی کہ فلاں نے 3 طلاق دی ہے، قام غضبان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے اور آپ غصے کی حالت میں کھڑے ہو گئے، قام غضبان، اور فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم کتاب اللہ سے کھیلتے ہو۔ اگر ایک بندے نے 3 طلاق اکٹھی دی ہیں تو اللہ کے نبی بیٹھے تھے، ناراض ہو کر کھڑے ہو گئے، اور غیر مقلد مولوی کھڑا ہو اور اس کو جا کر بتاؤ بیوی کو 3 طلاق دی ہے، یہ خوش ہو کر بیٹھ جائے گا، آؤ چائے پی لو۔ یہ کہ جا رہا ہوگا پھر بھی بیٹھ جائے گا کہ تو نے بہت اچھا کام کیا ہے، تو نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو طلاق کے لفظ پہ یا شیطان خوش ہوتا ہے یا غیر مقلد خوش ہوتے ہیں۔ یہ میں مذاق نہیں کر رہا، آپ کتب حدیث کا مطالعہ فرما لیں کہ شیطان سب سے زیادہ خوش اس بات پہ ہوتا ہے جب کوئی شتونگڑا آ کر کہے کہ میں نے فلاں خامد اور بیوی میں جدائی کرا دی ہے، تو شیطان خوش ہوتا ہے کہ کام تو نے کیا ہے۔ اور کوئی بندہ کہہ دے میں نے بیوی کو 3 طلاق دی ہے تو غیر مقلد خوش ہوتا ہے کہ کام تو نے کیا ہے۔ تو اجتہاد کی بات سن کے خوش ہونا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور اجتہاد کی بات کو سن کے پریشان ہونا یہ غیر مقلد کا طریقہ ہے۔ 3 طلاق اکٹھی کا سن کے ناراض ہونا اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اور 3 طلاق اکٹھی سن کے خوش ہونا یہ غیر مقلد کا طریقہ ہے۔ یہ ٹیسٹر ہے، آپ نے کسی کو چیک کرنا ہو یہ غیر مقلد ہے یا نہیں، آپ دونوں چیزیں چیک کر کے دیکھ لیں۔ جہاں غیر مقلد بیٹھا ہو اجتہاد کی باتیں شروع کر دیں،
فقہ کا تذکرہ شروع کر دیں، امام اعظم ابو حنیفہ کا نام لینا شروع کر دیں، پھر آپ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھنا کہ ٹیسٹر کے سامنے یہ بتیاں بجھ جل رہی ہیں یا اپنی حالت پر کھڑی ہیں۔ آپ بیٹھے ہو، کسی سے کہنا بھئی تو کہہ دے، ویسے کسی سے کہنا بھئی فلاں بندے نے 3 طلاق دے دی ہے، کہ مولانا صاحب بتائیں اس کا حل کیا ہے؟ یہ کھڑا ہو کر کہے گا اللہ بھی فرمائے 3 طلاق 3 ہے، نبی فرمائے 3 طلاق 3 ہے، صحابہ فرمائے 3 طلاق 3 ہے، ائمہ اربعہ فرمائے 3 طلاق 3 ہے، تو پتر گھبرانا نہیں، میں ہیوان تینوں ایک آخر تو کیوں گھبرانا ہے؟ یہ خوش ہوگا ایک بندہ پھنس گیا ہے۔ تو 2 علامتیں ذہن میں آ گئی۔ غیر مقلد کی پہچان 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، جس بات پہ اللہ کے نبی خوش ہوں یہ ناراض ہو جاتا ہے، اور جس بات پہ اللہ کے نبی ناراض ہوں یہ خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت معاذ نے اجتہد برائے کہہ کے اجتہاد کی بات کی، اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے، اپنا ہاتھ ان کے سینے پر مارا اور الحمدللہ بھی کہا، اور آگے فرمایا لما یرضی رسول اللہ، لما یرضی رسول اللہ، اے اللہ میں اتنا خوش ہوں کہ میرے معاذ نے وہ بات کی ہے کہ جس سے میں نبی راضی ہو گیا ہوں۔ اور جب ایک نے 3 طلاق اکٹھے کی بات کی، اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، اور یہ 3 طلاق اکٹھی سنے تو خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں ایک بات کہتا ہوں، غیر مقلدین کے کئی نام ہیں، غیر مقلدین کے کئی نام ہیں، اور ہر نام پہ گفتگو کر کے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میں انشاءاللہ ایک نام آج بتاؤں گا، اور ایک انشاءاللہ نام پھر بتاؤں گا، ایک پھر کبھی بتا دوں گا ان کا کون کون سا نام ہے اور کس کس نام کا مانا گیا ہے۔ ایک آج سن لیں، یاد رہا تو ایک پرسوں سن لیں، اور پھر یاد رہا ایک ترسوں سن لیں۔ مجھے نہ یاد رہا تو آپ بتا دینا، میں تینوں ناموں پہ تشریح کرتا رہوں گا۔ غیر مقلدین کا نام کیا ہے؟ طلاقیے، الاٹیے، پلاٹیے۔ کیا نام ہے؟ بولو نا، کیا نام ہے؟ زور سے کہو، کیا نام ہے؟ پڑھنے والے کو تھکنا چاہیے، پڑھانے والے کو تھکنا چاہیے؟ تھکے آپ ہوتے ہیں۔ تو غیر مقلد کا بندہ پوچھے نام کیا ہے، آپ نے کہنا ہے طلاقیہ، پلاٹیہ، الاٹیہ۔ اور کوئی غیر مقلد ہے تو آپ نے کہنا ہمارا طلاقیہ بھائی آ گیا ہے، دوبارہ نہیں آئے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ ایک ڈاکیہ ہوتا ہے نا، ایک طلاقیہ ہوتا ہے۔ طلاقیہ، پلاٹیہ، الاٹیہ اس کا نام ہے۔ آپ کو کہ جی کیا مطلب؟ غیر مقلد طلاقیہ ہے، کیوں؟ یہ 3 طلاق کو ایک کہہ کر اب بندوں کو پھنساتا ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں طلاقیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ طلاقیہ۔ 3 طلاق کو ایک کہتا ہے اور بندہ پھنسا لیتا ہے، اور مذہب حق سے مذہب باطل میں داخل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ نمبر 2 پلاٹیہ، نمبر 2 پلاٹیہ۔ پلاٹیہ اسے کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ غیر مقلدین کے بعد اکابر نے خدمات انگریز کی ایسی سر انجام دی ہیں کہ ان خدمات کے عوض میں انگریز نے ان کو پلاٹ بھی عطا فرمائے ہیں۔ تو پھر کیا کہیں گے؟ پلاٹیہ۔ مزید تفصیلات آپ میری کتاب فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ آپ اس میں دیکھ لیں، بڑی وضاحت اور حوالہ جات کے ساتھ باتیں موجود ہیں۔ نمبر 3 الاٹیہ۔ الاٹیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا نام انگریز نے اہل حدیث دیا تھا، اور انہوں نے انگریز کو درخواست دے کے اپنا نام اہل حدیث الاٹ کرایا تھا، اس لیے ان کو الاٹیہ کہتے ہیں۔ بلکہ آپ ترتیب یوں رکھ لیں کہ غیر مقلد کو بندہ پوچھے کون ہے، توجہ رکھیں، غیر مقلدین کے بارے میں ایک نام آج یاد رکھ لیں، ایک نام اگلے سبق میں، ایک نام انشاءاللہ اگلے سبق میں، میں تینوں پہ عرض کر دوں گا۔ غیر مقلد کا ایک نام ہے الاٹیہ، پلاٹیہ، طلاقیہ۔ کیا کہیں گے؟ الاٹیہ، پلاٹیہ اور طلاقیہ۔ الاٹیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ محمد حسین بٹالوی نے انگریز گورنر کو درخواست دی کہ ہمارا نام اہل حدیث رکھ دیا جائے، اور انگریز نے ان کا نام اہل حدیث الاٹ کیا تھا، اس لیے ان کو الاٹیہ کہتے ہیں۔ پلاٹیہ کیوں؟ میاں نذیر حسین دہلوی شیخ الکل فی الکل جو اس مسلک کے بانی ہیں، انہوں نے بعض مقامات پہ انگریز کی اتنی خدمات سر انجام دی ہیں، اس کے عوض میں انگریز نے ان کو پلاٹ عنایت فرمائے تھے، اس لیے ان کو پلاٹیہ بھی کہتے ہیں۔ اور طلاقیہ، یہ 3 طلاق کو طلاقیں نہیں کہتے، 3 طلاق کو طلاق کہتے ہیں، اس لیے ہم ان کو طلاقیہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق کو ایک طلاق کہہ کر
امت کو گمراہ کرتے ہیں تو ان کا ایک نام طلاقیہ ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے ان کا نام کیا ہے تو آپ نے کہنا ہے الاٹیہ، پلاٹیہ اور طلاقیہ۔ آپ تھوڑی سی ہمت فرما لیں تو آپ کو دیکھ کر یہ ایسے دوڑیں گے جیسے شیطان، وہ لفظ ذرا سخت ہوگا، ایسے دوڑیں گے جیسے کبا گلیل کو دیکھ کر دوڑ جاتا ہے۔ ہم آسان لفظ بول لیتے ہیں نا، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں ایک حدیث اس پہ پیش کی ہے، آپ اس دلیل کو ذہن نشین فرما لیں۔ یہ جب ضرورت پیش آئے اس وقت یہ نام استعمال کیا کریں، اور جب ضرورت نہ آئے تو بلا ضرورت آپ اس نام کو استعمال نہ کریں۔ بعض چیزیں بوقت ضرورت استعمال کرتے ہیں اور بلا ضرورت بھی استعمال نہ کریں، اور ضرورت والی چیز کو بلا وقت بھی استعمال نہ کریں، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔